پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کو ہندوستانی مذہبوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب میں خاص طور سے مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کو گنا جاتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہیں جن کے اندر آسمانی کتابوں پر یقین رکھا جاتا ہے۔ مطلب ان تینوں مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ نبیوں رسولوں پر یقین رکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے وقت وقت پر ضرورت کے حساب ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے، یعنی دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے۔ ان تینوں مذہبوں کو یعنی آسمانی مذاہب کو ابراہیمی مذاہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان تینوں ہی مذہبوں کا کنیکشن تاریخی طور پر کسی نہ کسی طرح سے اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کے جن کو جہاں ایک طرف مسلمان ابراہیم تو وہیں دوسری طرف عیسائی اور یہودی ابراہیم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں ہندوستانی مذہبوں کی تو ان میں سے خاص طور سے گنتی ہوتی ہے ہندوازم کی، سکھ ازم کی، جین ازم کی اور بدھ ازم کی جیسے مذہبوں کی۔ ان کو ہندوستانی مذہب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تاریخی طور پر ان کا کنیکشن سیدھے طور سے ہندوستان کی اس سرزمین سے جڑا ہے۔ مگر دوستو اگر آپ لوگ اسلام کی سب سے مقدس قرآن کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، یعنی کہ ان کے بعد اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور جب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو ظاہر ہے کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ مگر ہاں، ان سے پہلے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آ چکے ہیں۔ حدیثوں اور کچھ احتیاطی کتابوں سے تو یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہماری دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا تھا۔ مگر ہاں، ان میں سے صرف اور صرف 25 نبیوں کا نام ہی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سبھی لوگ حدیثوں کی کتابوں کی بھی صحیح مدد، تاریخی کتابوں کی مدد لیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کی مدد سے سب سے زیادہ 100 نبیوں کے نام کو ہی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم زیادہ تفصیلات میں بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے بارے میں ہی جان سکیں گے۔ مگر ہاں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر قوم میں ایک نئی نبی کو ضرور بھیجا گیا تھا۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں پر بھی آبادی رہی ہے، جہاں جہاں پر بھی انسان رہا ہے، جہاں جہاں پر بھی چھوٹی بڑی قومیں آباد رہی ہیں، وہاں پر ان کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے ایک نہ ایک نبی اور رسول ضرور بھیجا گیا ہے۔ مگر دوستو جب کبھی بھی ہم لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں جو سب سے پہلے سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہر علاقے میں ایک نبی آیا، ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا، تو آخر پھر ہمارے خود کے علاقے یعنی ایشین کنٹریز میں کوئی نبی کیوں نہ آیا؟ جو کہ عام طور پر جہاں ایک طرف دنیا کی زیادہ تر علاقوں میں آنے والے نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے تو دوسری طرف کتابوں میں ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا جس سے ہم یہ مان سکے کہ ہمارے ایشیا کے علاقے میں تاریخ میں کبھی کوئی ایسا نبی یا رسول نہیں آیا جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت ہمارے اس علاقے میں گزارا ہو، اس علاقے کے لوگوں کے بیچ میں رہے ہوں، ان کو نیکی کی دعوت دی ہو۔ ہمارے خطے میں کوئی ایسے نبی آئے تھے تو وہ کون سے دور میں آئے تھے؟ تو دوستو سب سے پہلے تو یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کے دماغ میں اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے اور ان کو پریشان کرتا رہتا ہے، ان سبھی کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کی جو سب سے پہلے پیغمبر تھے، جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے، جن کو ہم لوگ آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، وہ دراصل خود ایشیا کی سرزمین پر ہی اتارے گئے تھے۔ یعنی دنیا کے سب سے پہلے نبی اس سرزمین پر اتارے گئے تھے۔ جس طرح کے واقعات عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، نبیوں اور رسولوں سے جڑے ہوئے، بالکل اسی طرح کی یہ چیزیں کچھ ہندوؤں کی پرانی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی کہ حضرت حوا سے متعلق جو ہم جانتے ہیں، بالکل اسی طرح کا ہم واقعہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ مگر ہاں، ان لوگوں کے یا ان دونوں کریکٹرز کو سویپو منو اور شتروپا جیسے الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ دوستو یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بھارت اور سری لنکا کے بیچ میں موجود اس برج کو ہی دیکھ لیجئے۔ اس برج کو جہاں ایک طرف مسلمان، یہودی اور عیسائی حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ہندو مذہب میں بھی پاک مانا جاتا ہے۔
ہندو اس برج کو رام سیتو کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ برج ہے جس کی مدد سے ان کے بھگوان شری رام سیتا کو بچانے کے لیے بھارت سے سری لنکا میں داخل ہوئے تھے۔ وہی دوسری طرف عیسائی، مسلمان اور یہودی اس برج کو ایڈم برج کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو سیدھے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ برج ہے کہ جس کی مدد سے حضرت آدم علیہ السلام نے سری لنکا سے بھارت میں انٹری کی تھی، یعنی اس برج کا نام ابراہیمی مذاہب اور ہندو ازب کے بیچ کامن پایا جاتا ہے۔ مگر دوستو، ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہے وہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کا تاریخ ہے، جو کہ زیادہ تر ایسے لوگ کی تاریخ میں عبارت رکھتے ہیں اور اس ٹاپک پر ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی قلم کی نوک بھی حضرت نوح علیہ السلام پر جا کر ہی ٹھہر جاتی ہے، اور وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ایشیا کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے۔ کیونکہ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جن پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مسلمان، عیسائی اور یہودی مانتے ہیں اور طوفان سے ریلیٹڈ ان کا جو واقعہ اپنی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دنیا کا سب سے خطرناک طوفان آیا تھا، جس طوفان میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، مگر اس طوفان کے آنے سے پہلے ہی خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا۔ نہ صرف بتایا گیا تھا بلکہ کشتی بنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا، جس کشتی میں بیٹھنے والے لوگ اس خطرناک طوفان سے بچ گئے تھے۔ بالکل اسی طرح کا ہی واقعہ، یعنی اس طرح کی ہی سٹوری اور اسی طرح کا ہی کریکٹر ہندوؤں کے ویدوں میں بھی پایا جاتا ہے، مگر ہندوؤں کی کتابوں میں اس کریکٹرز کو نہیں بلکہ منو کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی بڑے سیلاب والا منو، اور باقاعدہ یہ سٹوری بھی مینشن ہے کہ کس طرح سے خطرناک اور بڑے سیلاب سے بچنے کے لیے منہ میں بوٹ یعنی کہ کشتی بنائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتاؤں کہ سنسکرت زبان میں بھی نو کا مطلب کشتی والا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ بوٹ والا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عربی زبان میں بھی اس کا مطلب کشتی والا ہی ہوتا ہے۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو مورخین کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایشیا کی سرزمین کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے۔ یا تو خود حضرت نوح علیہ السلام ہی اس علاقے میں آئے تھے، یا پھر دوسرے علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے کے ہی کچھ لوگ بعد میں ایشیا کی طرف آ کر آباد ہو گئے تھے۔ فی الحال دوستو، سچائی کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم لوگ تو صرف اور صرف شواہد کی مدد سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، جاننے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔